محترم سامعین کرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ۔ وعن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوة علی صغیر کحق الوالد علی ولد۔ عن ابن عمر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبه؟ قال هل لك من قال لا. قال وهل لك من خاله؟ قال نعم. قال فبرها۔ ناظرین کرام، رشتہ داروں کا لحاظ رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ وہ پیغام ہے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور بالخصوص غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا صلہ ملتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ترمذی کی روایت ہے اور ابواب الزکوٰۃ میں یہ حدیث لکھی گئی ہے، کہ فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ ایک آدمی مسکین پر صدقہ کرتا ہے، عام مسکین پر، جو رشتہ دار نہیں، عام مسکین ہے، مسلمانوں میں سے ہے، کسی بھی مسکین پر صدقہ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہی اعلیٰ ذی الرحم، لیکن اگر وہی صدقہ کسی رشتہ دار پر کرتا ہے، اپنی خالہ پر صدقہ کرتا ہے، اپنی بھتیجی پر، اپنی بھانجی پر، اپنے ماموں پر، اپنے دادا پر، اپنے نانا پر، یا اپنی دیگر رشتہ داروں میں سے کسی پر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ ایک تو صدقے کا صدقۃ، و دوسرا صلۃ، صلہ رحمی کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو صدقہ ہم عام لوگوں کو دیتے ہیں اس پر 1 ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہی صدقہ ہم اپنے رشتہ داروں میں سے ڈھونڈ کر کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس پر 2 ثواب ملتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات پر ہم غور کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں پہلے غور و فکر کریں کہ کون زیادہ حقدار ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو غربت زدہ ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کو صدقہ دینا زیادہ افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ فوقیت اور زیادہ ترجیح اپنے غریب رشتہ داروں کو دینی چاہیے۔ اور رشتہ داروں میں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا چاہیے، کیا حق ہے ان کا، اپنے بڑے بھائی کا حق کس قدر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سمجھایا ہے۔ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق کبیر الاخوۃ علی صغیر، کہ چھوٹے بھائی پر اپنے بڑے بھائی کا حق اتنا ہی ہے جتنا کہ حق الوالد علی ولدی، جیسے کہ بیٹے پر اپنے باپ کا حق ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے باپ کی، اس باپ کے بھی حق ہوتے ہیں۔ باپ کا جتنا حق ہوتا ہے اپنے بیٹے پر، اتنا ہی حق ہوتا ہے چھوٹے بھائی پر اپنے بڑے بھائی کا۔ آج بھائیوں میں ہی اختلاف ہے، عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، اور بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن رہا ہے، بھائی بھائی کو کمزور کر رہا ہے، سگے بھائی کو۔ وہ تو مسلمان بھائی بھی ہے اور سگا بھائی بھی ہے۔ تو بتائیے کہ کیا حق ہم نے ادا کیا؟ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اتنا ہی ہے جیسے کہ باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ اور خالہ کے بارے میں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، فہل لی من توبہ،
کیا میرے لیے توبے کی کوئی صورت اور شکل موجود ہے؟ میری توبہ قبول ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، میرا گناہ معاف ہو جائے، کیا اس کی کوئی ایسی شکل موجود ہے؟ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پیارے پیغمبر مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا کوئی ایسی شکل موجود ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے؟ قال، سرکار نے فرمایا هل لك من کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میری ماں زندہ نہیں، انتقال ہو گیا۔ قال، سرکار نے پوچھا وهل لك من خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں پیارے پیغمبر میری خالہ زندہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فبرها، اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھا برتاؤ کر، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر۔ اے ممکن ہے کہ اس خالہ کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے وہ پیغام جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ماموں کے بارے میں کیا فرمایا سرکار نے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو آتیتها اقوالک کان اعظم لاجری، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے ماموں عطا کیے ہیں تو تیرے لیے بڑے اجر کا باعث بنے گا یہ ماموں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حصے میں، تمہاری قسمت میں تمہارے ماموں رکھے ہیں، 2-4 ماموں اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اجر پانے کا اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو۔ عین ممکن ہے کہ اپنے چچا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی ماموں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی بہنوں کے بارے میں بھی فرمایا سرکار نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وَمَنْ عَالَ 3 بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، کہ جو کوئی شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، یا اسی جیسے 3 بہنوں کی کوئی بھائی اپنی 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، مثلاً بھائی ہے، اس کی 3 بہنیں تھیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس نے اپنی ان بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے سلوک کیا، ان کو پالا، ان کو پوسا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا انتظام کیا، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی تو ان کے لیے ان کو جو ہے ان کے شادی بیاہ کا انتظام کیا، یہاں تک کہ وہ بالکل بے نیاز ہو گئیں، اپنے پیر پر جمی ہو گئیں، کھڑ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے بھائی کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت، ان کو پالنا، ان کی پرورش کرنا اور ان کو ایک ٹھکانے تک لگا دینا کہ ان کی شادی بیاہ کا نظم کر کے ان کو بے نیاز کر دینا، یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ غریب رشتہ دار ہوتے ہیں جو بالکل رمضان کے سلسلے میں سحری و افطار کے لیے بھی پیاسے اور بھوکے ہوتے ہیں، اور ان کی عید بھی جب گزرتی آتی ہے تو ان کے اوپر ایک فکر سوار ہوتی ہے کہ سب لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہمیں بھی کچھ کپڑے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے ایسے غریب رشتہ داروں کے ہاں پہنچیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کے حالات دریافت کریں، ان کے کپڑوں کا، عید کے کپڑوں کا انتظام کریں، اللہ نے دے رکھا ہے تو ان کے لیے رمضان میں چائے راشن وغیرہ کا انتظام کریں۔ یہی ہے وہ پیغام جو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہتر اور معروف بات کرنی چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اسی پیمانے پر تربیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد خير من يمشي